بھی بولیں گے تو یہ جو کیمرے 4 5 6 7 8 لگے ہیں، سوشل میڈیا کا ویور تو فیصلہ کرے گا نا، وہ جس کے ہاتھ میں اصل فیصلہ ہے وہ تو انصاف کرے گا نا کہ پڑھنے والوں نے کیا پڑھا۔ صرف امام حسین پہ بات نہیں کر رہا، آخر تک ہاتھ بلند ہو تو پھر خیرات ہے۔ کربلا سے آئے ہوں تو پہلی شب بیداری کراچی انچولی میں بڑی تھی، انجمن الذوالفقار کے ذریعے اہتمام شب رنج علم۔ اب کراچی انچولی میں سمجھ لوں پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے مرکزی ممبر ہے، جس پہ خطیب اکبر، خطیب الایمان، خطیب اعظم، کس کس کلاس کے لوگ پڑھتے گئے۔ علی عباس عسکری کی کیا بساط ہے۔ میرے دونوں بھائیوں اگر فون اٹھا کے بیٹھے ہو نا، اپنے دوسرے ہاتھ بھی اٹھائیے گا۔ وہ کراچی کا ممبر تھا اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ممبر کی عزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، عشق والے حج میں کعبے کو حسین کہتے ہیں، اور صرف کعبے کو حسین نہیں کہتے، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علم۔ کیا بات ہے سیالکوٹ، کیا بات ہے، کیا بات ہے یار۔ میں سلام کروں ان جوانوں کے ہاتھوں کو جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں زین پیر، بات یہاں دل پہ آئے تو جبری داد نہیں، بھیرا بلندی داد نہیں، صرف یہ نہیں کہ تعلق والا ذاکر نہیں، بات ڈیزرونگ ہو تو یہ جو عشق والا حج ہے نا میرا بھائی، پسینہ ہے، گرمی ہے، یہ گرمی میدان قیامت کی گرمی سے وزنی نہیں ہے۔ بات کروں گا یہاں ٹھنڈک پڑے تو عشق والے حج کے مکے کو کربلا کہتے ہیں، عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن حیدر کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ کہوں جملہ کہوں، یہ میں دامن پھیلا رہا ہوں۔ ناظم ممبر صاحب، اردو ادب کے حوالے سے آپ کی ڈھیر خدمات ہیں، 37 سال ہو گئے نا پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے۔ لیجئے لٹریچر کے حوالے سے علی عباس عسکری جملہ کہہ رہے ہیں، اور جس دن سے خطابت سن رہے ہیں اس مضمون پہ، اس پیرائے پہ، اس بیک گراؤنڈ پہ، اس سے پہلے یہ بات سنی ہو ابھی کہیے گا، میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا، ورنہ بندہ بتائیے گا جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے میرے بھائی کیمرہ مین نے مجھے بندہ بتاؤ جو مسکراتا بھی نہیں ہے۔ عشق والے، ارے میں کربلا گیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں، اور مانگو خود بھی کربلا کی زواری۔ عشق والے حج کے مکے کو کربلا کہتے ہیں، ہاتھ آخر تک بلند ہونے چاہیے۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن حیدر کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں، عشق والے حج کے احرام کو ماتمی کا کالا لباس کہتے ہیں، اور مجھے امام حسین کی عزت کی قسم ہے یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل، ہاتھ نیچے نہ کرنا مولا کا واسطہ، اب یہی رہیے گا، بیٹھیے گا نہیں، بیٹھیے گا نہیں، مولا کا واسطہ یہی رہیے گا، اور ہاتھ سے یہ نیچے بھی نہیں کرنے، ان بچوں کو بٹھائیے گا، لیکن یہی رہیے گا، ہاتھ نیچے نہ کرنا مولا کا واسطہ۔ میں طوفان روک کے بیٹھا ہوں، عشق والے حج کے مکے کو کربلا کہتے ہیں، 1 منٹ میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، ہاتھ بلند، بھائی کیمرہ مین بندہ بتانا، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس کہتے ہیں، عشق والے حج میں احرام کو کالا لباس کہتے ہیں، عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے۔ کیڑی کا دت سر مارا تھا میرا مجمع میرے نال بولے سی، مولا حسین کی قسم ہے، عشق والے حج میں مقام ابراہیمی علی اکبر کو کہتے ہیں، جو اب بھی نہیں بولا اس کے پاس بولوانے کے لیے اور میرے پاس جملہ نہیں۔ ارے جو خدا کے گھر کا دیدار کر رہا ہے، انکل جی آپ نے تو حج کیا ہوگا، جو نہیں گئے، میں دامن پہ ہاتھ نیچے نہ کرنا، جو نہیں گئے انکل جی اوپر اٹھئے، انکل بیٹھنے والی بات نہیں ہے، میری بات آپ سے ہے، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، آگے والوں کی خیر ہے، پیچھے والوں میں سے ہاتھ بٹائیں جو کربلا کے عاشق کے ساتھ نہیں بولتا، میں بھی تو دیکھوں، جو کعبے گئے خدا نصیب کرے، جو نہیں گئے میں دامن پھیلا کے کہہ رہا ہوں خدا انہیں اپنے گھر کی زواری دیدار نصیب فرمائے۔ اگر نہیں جا سکتے تو گوگل کر کے دیکھیے گا، جب آپ مکے جاتے ہیں، جب آپ کعبے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک جنت کا پتھر ہے جسے کعبے نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ ارے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، کربلا معلی میں عشق والے حج میں اسی حجر اسود کو علی اصغر کر بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار جو سمجھ گیا مل کے بولو حیدر حیدر۔ عشق والے مل کے نعرہ حیدری۔ عشق والے حج میں نا، بسم اللہ، ارے 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 سرگودا سے میرے مولا کے عزادار، عشق والے حج میں نا اسی حجر اسود کو پا میں نے دیکھنا یار، او پرا مولا دی قسم ہے تینوں میں کی دساں، ادھے منٹ دی اکھ لگ دیئے جہاز چلن لگ پاندا ہے،
اور ڈر تو اگلی نیندر ہی نہیں آتی. عشق والے آج میں نا آہو عشق والے آج میں نا حجر اسود علی اصغر کو کہتے. بند کیے جائے یار یہ سوال, اب بہت ہو گئے یہ سوال کہ ہم کربلا جاتے کہ بات اس بندے سے کہہ رہا ہوں جس کے اندر تڑپ ہے امام حسین کے شہر جانے. سوری ٹو سے, جس بندے کے لیے کربلا اور دبئی اور کربلا اور استنبول اور یہ ٹورزم برابر ہے, اس بندے سے بات ہی نہیں کر رہا. جس بندے کے لیے اپنے گھر سے بھی پہلے امام حسین کا شہر ہے, بات اس بندے سے کر رہا ہوں. بند کیا جائے ممبر پہ کھڑے ہو کہ آج ہی کہہ رہا ہوں سیالکوٹ جیسے مرکزی جلسے میں یہاں پہ کہ ہم کربلا کیوں جاتے ہیں. دنیا جدت کی حدیں کراس کر چکی ہے, دنیا ماڈرنٹی میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. یہ سوال پرانے ہو گئے ہیں میرا بھائی, تنہا نہ کرنا, تنہا نہ کیجیے گا. انکل جی تو پیچھے بیٹھے ہیں جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی تھی. بند کیا جائے یہ سوال کہ ہم پیسے بھر کے کربلا کیوں جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے شیعہ سنی بھائی کہ آپ کربلا جائیں. حضور ذرا جملہ سنیے کتنا پیارا ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ کربلا جائیں, ہم کہتے ہیں ایک بار کربلا کو سٹڈی کریں. اگر کربلا آپ کے دل میں اتر گئی نا, یہ کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, ہمارا وعدہ ہے ہم سے یہ تو نہیں پوچھو گے کہ ہم کربلا جاتے کیوں ہیں, ہم سے یہ ضرور پوچھو گے ہم کربلا سے آتے کیوں ہیں. ہم سے یہ ضرور پوچھو گے. میرے بھائی جناب حبیب رضا حیدری صاحب کے فرزند تشریف لے آئے, ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اپنا وقت دیا. میرے مولا انہیں سلامت رکھیں, ان کی یہ نیکی انشاءاللہ میں یاد رکھوں گا. توجہ ہے. ہم سے یہ نہیں پوچھو گے کہ ہم کربلا جاتے کیوں ہیں, یہ ضرور پوچھو گے کہ ہم کربلا سے آتے کیوں. آپ نے دنیا میں بڑے سے بڑے بندے دیکھے ہوں گے, خدا کی قسم ہمارے ہاں دولت مند خدا بن کے بیٹھ گئے اور بیچارہ غریب زمین پہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگ رہے. غریب آدمی کی زندگی بچی کوئی نہیں. دنیا کے آپ جس کونے میں چلے جائیں, صرف پاکستان کی بات نہیں, جہاں چلے جائیں وہاں یہی سسٹم. جو بیچارہ غریب ہے نا ذیشان بھائی, اس کی کوئی زندگی ہے. ہمارے ہاں دولت مندوں کو بڑے سے بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہوں گے, کون سی قسم کھاؤں تو مجمع مانے گا. جو ہماری سوسائٹیز میں کلچر ہے نا, امام حسین علیہ السلام نے یہ سارے پروٹوکول اٹھا کے اپنے شہر سے باہر پھینک دی. جملہ ایسا کہوں کہ جسے کربلا سے آشنائی نہیں بھی ہے نا, اس کے اندر بھی ایک تڑپ کا چراغ جلے اور باقی دنیا کی تیرگی کو مٹائے اور صرف کربلا کی لو جلتی رہے. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, ہمارے معاشرے میں دولت مند کو پروٹوکول دیا جاتا ہے, اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ سب سے بڑی گالی شمار ہوگا, وہ سب سے بڑا مرض شمار ہوگا, وہ سب سے بڑا گناہ شمار ہوگا, وہ سب سے بڑا عیب شمار ہوگا. پوری دنیا میں دولت مند کو بڑے بڑے لوگ پروٹوکول دیتے ہیں. میں نے اللہ کی پوری کائنات میں واحد زمین دیکھی ہے کربلا. غریب سے غریب عزادار ہاتھ پھیلا کر امام حسین کے سلام کو جاتا ہے, اور پوری دنیا میں واحد زمین ہے کربلا جہاں غریب سے غریب زوار کے میزبان بھی جنت کے سردار. لین شاہ ہاتھ نہیں نہ چاہیا, ان داد نہیں ہے نہ دیتی پیرا جے میں بندی آئی. واحد ہادی بھائی, واحد زمین ہے کربلا. تکلین شاہ ایک براچہ بولو, دوئے مقابلے چوک بدے, جہاں غریب سے غریب میزبان زوار کے میزبان بھی جنت کے سردار. ارے وڈے بندے تواڈے علاقے بھی بیٹھے ہون گے یار, تسی وڈیاں دے بوئے تے کدے لی جاندے ہو, کم کڈان جاندے ہو نا, کہ یار دا ہاتھ بہت اونچا پیندا ہے, اودے کول پیسے بڑے نے, چلو کوئی مدد کر دے. مثال دے طور تے کہنا علی عباس عسکری میں کبے چک رہنا, میرا اپنا گھر ہے جتھے میں پڑھدا پیا, میں ایتھے ہی رہنا. مینوں کوئی کم پہ گیا, اللہ نہ کرے, سب تو بڑا عیب مجبوری ہوندی ہے کسی شریف نو کسی نال کم پہ جائے. مینوں کم پیا, ایتھے نال ہی ایک بڑا پیسے والا بندہ بیٹھا, میں اودے بوئے تے ٹر جانا تے جا کے میں انہوں ہاتھ پھیلانا, یار میری مدد کر. اور او دولت مند بندہ میرے ہاتھ پھیلاون دا پاس نہیں رکھدا, جیڑا میں اودے بوئے تے ٹر کے آیا اودوں مان نہیں رکھدا. او مینوں اپنے بوئے تو مایوس واپس بھیجدا ہے. میں واپس آنا تے انکل جی تسی میرے کولوں پوچھدے ہو علی عباس عسکری تو اودے بوئے تے گیا سی, ان نے کوئی تیری مدد کیتی. اردو کی ایک اصطلاح ہے,
تصدیق بھی کیجیے گا، تائید بھی کیجیے گا، اگر میں اس دولت مند جس نے میرا حیا نہیں کیا، اگر میں اس کی برائی میں کچھ نہ بھی بولوں نا تو مایوسی کی حد ہے، پستی کی حد ہے. اتنا ضرور کہوں گا انکل جی اس نے کیا کرنا تھا، اس نے خاک کیا. کھول میرا میرا اپنے ہاتھ، اس نے کیا کرنا تھا، اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا. پستی کی حد ہے کہ یہ کہوں گا اس نے خاک کیا. انکل جی میری عمر چھوٹی ہے، مولا کی قسم ہم کنٹروورسی کے شکار تو چلے رہتے ہی ہیں، لیکن میں نے اپنے قد سے بڑی بات کوشش کرتا ہوں نہ کروں. آج کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا گھر ہے، اور منبر پہ کہہ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام سے بڑا ہے بھی کوئی نہیں. میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں علی عباس عسکری اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے. اگر دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی بندہ میری اس بات کو غلط ثابت کر دے، میں دنیا کے کسی بندے کے دروازے سے مایوس ہوں نا، میں کہوں گا اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا. عزت حسین کی قسم اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد خطرناک حد تک کریم ہے جس کا نام ہے حسین، جو اپنے دروازے پر آئے ہوئے زائرین کو خاک بھی دے تو شفا دیتا. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں، حسین بادشاہ کی قسم وہ نہیں آیا. جوانی مانے میرا بیرا، جوانی مانے. چل ایتھے ہی کھلو کی یاد کریں گا. جو اپنے انکل جی ایک منٹ، جو اپنے دروازے پر آئے ہوئے کو خاک بھی دے نا شفا دیتا ہے. ہم بندوں کے دروازے پر جا کر ڈیمانڈ رکھتے ہیں، اور حسین واحد سلطان ہے جس کے روزے کی جالی میں ہاتھ ڈال کے دنیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. بندے کو اندر سے خوف آتا ہے اب میں جنت میں کھڑے ہو کے خاک کی دنیا مانگوں تو کیا مانگوں. لیکن اگر کربلا جاؤ تو صرف اتنا مانگنا اور دھڑلے سے مانگنا. اتنا عزادار کا حق ہے امام پہ کہ مولا میں مانگ رہا ہوں، مولا مجھے وہ زندگی دیں جس پہ آپ راضی ہوں. اور ذکر کی قسم میرا بھائی پھر تیری سوچ ہے کہ حسین کتنے بڑے کریم کو کہتے ہیں، کتنے لے. اور جس گل واسطے میں تینوں کھلا رہا ہے نا، ہن وہ شعر سن. حسین کتنا بڑا کریم ہے علی عباس عسکری بتا ہی نہیں سکتا. میں کاظمی صاحب کے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں. ہادی بھائی مجمع اپنے پیروں پر اٹھ کر بولے نا، دانت تھوڑی ہے مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کل رات اورنگی ٹاؤن کراچی ماحول کیا ہو گیا. مولا کی قسم ہے میرا بھائی، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں. منبر پہ کہہ رہا ہوں حسین کتنا بڑا کریم ہے. ارباب اعظم معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں مجھ سے سن، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، ارے عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. ارے عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. اتنا بڑا کریم جس کا نام آج دنیا کو کھلا رہا، جس کے نام پہ آج دنیا بھر کو پانی پلایا تھا. یہ بیچاری دنیا جس نے اس حسین کو چھوڑا. ارے یہ حسین کو چھوڑنے والے، بلکہ جملہ ایسے کہتا ہوں یہ حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے. یہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے حسین کے در پہ آنے والے. انکل ناراض تو نہیں بیٹھے؟ انکل لطف آ رہا ہے؟ آپ کو 6 مصرے سناتا، یہ جو نہیں مانتے، لیکن بات شیعہ سنی بھائیوں کو ملا کے کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ منبر حسین سے بات کا پیرایا اتنا ہو کہ آل کمیونٹیز اس کے ساتھ اتفاق کریں. شیعوں کا منبر نہیں ہے، انسانیت کا منبر. ہر کوئی بات کے ساتھ اتفاق، جو وہاں کھڑے ہیں، جو یہاں کھڑے ہیں، جو جہاں 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 بیٹھے. 5 لائنوں کی چھٹی ہے کیونکہ یہ اہل زبان مجمع اس حوالے سے اردو کا نہیں ہے. 6 مصرے پہ بندہ سانس لے کر کیوں چپ کرے؟ یا تو علی سے مانگے نا، یا میرے مولا علی کو سلام تو کرے. یہ حسین کو چھوڑنے والے جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، یہ خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے. راضی رہیے گا، خدا کے دین کو ہائے 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 سکوں میں. بہت پیارا مصرع ہے. خدا کے بھائی ہاتھ کھولیے، خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے، میان کاسہ دل زہر گھولنے والے. ناظم منبر صاحب آپ کی امید پہ تو پڑھ رہا ہوں. خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے، میان کاسائے دل زہر گھولنے والے. مصرع پڑھوں زباں نفاق کے لہجے میں کھولنے والے. ارے خلاف سید الاولاق بولنے والے، خلاف سید الاولاق
علی ہادی بھائی پیر فلک شیر، کاش ایسا ہوتا کہ پڑھنے والا کوئی اور ہوتا. بہن بھائی علی عباس عسکری انکل آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا، کوئی اور پڑھ رہا. آپ پڑھیں آ کر یہ مصرع، خدا کی قسم میں ابھی وہاں کے بیٹھتا ہوں، میں اس پورے مجمع کو بتاؤں کہ اس شعر پہ داد دیتے کیسے ہیں. اللہ کرے پڑھنے والا کوئی اور ہوتا اور میرا شمار سننے والوں میں داؤد ہوتا، میں بتاتا ارے خلاف سید الاولاق. نہیں پتا یار آپ لوگ کیسے ولایت سنتے ہیں، ہمیں ایسا ہی پڑھنی آتی ہے. بولنے والے اپنی زندگی میں جو کرنا ہے وہ کر، لیکن یہ بات یاد رکھی، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. میں مصرع پڑھنے لگا تھا. دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بسانا چاہیے، دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بسانا چاہیے، اور اس میں جشن مولود کعبہ منانا چاہیے. حاجیو پہلے کر لو اجر رسالت تو ادا. سنا ہے کہ مقروض کو حج پہ نہیں جانا چاہیے. علی علی کل ایمان نعرہ حیدری. کہاں جا رہے ہیں؟ حساب برابر کریں، حساب برابر کر کے جائیں گے ہم بھی، یہاں پہ چھوڑنا نہیں ہے، یہیں کھڑے ہوئیے. حج پہ جانا چاہیے نا. جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ 3 دیواریں تو ٹھیک ہیں، لیکن ایک دیوار میں ایک لکیر ہے، ہم نے اندر جا کے دیکھی ہے، ایک دراڑ ہے. اندر جا کر دیکھا ہے. اندر علامہ عرفان درابدی صاحب کے ساتھ کعبہ کی زیارت اندر سے کی ہے نا. اب جملہ سنیے، میں کہتا ہوں وہ جو زیارت جتنا عرصہ پہلے، کم از کم آلموسٹ 20 سال تو گزر گئے ہوں گے، اس سے زیادہ کا ٹائم ہی گزرا ہوگا. میں کہتا ہوں آپ کو 25 سال پہلے والا پیریڈ اگر دوبارہ دل میں وہ تازگی نہ آئے نا، ہم نے مولا حسین کے روزے کی زمین سے نا یہ زبان مس ہی نہیں کی ابھی جا کر. جملہ سنیے، یہ جب جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں بھی 3 دیواریں تو ٹھیک ہیں، یہ ایک دیوار میں دراڑ کیسی ہے، مجبور ہو کر بھی وہاں کی انتظامیوں کو بتانا پڑتا ہے 1400 سال پہلے کون آیا تھا. جو بھی یہاں سے پہلے بولا اس کو بتائیے، جو بھی پہلے بولا کس کی ماں کے، انکل جی آپ نے پھر وہ کر دیا، کس کی ماں کے احترام میں. اب دیکھیے گا بات جاتی کہاں ہے. کس کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار گری تھی. اب آپ کا شمار بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، پیشانی پہ محراب ہے، نمازی چہرے ہیں. بات ایسی کروں گا کہ بچہ بھی اتفاق نہ بڑا بھی کہے کہ یار آخر گل ہوئی ہے. دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم مجھے زمانے کے تعصب پہ. اپنے گھر میں بیٹھ کے ہمیں سمپلی مزے سے کہہ دیتے ہیں کون سی بڑی بات ہے علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار کا گرنا. ارے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی رہتی ہیں، شرم نہیں آتی. علی عباس عسکری کہہ رہے ہیں میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں. چلیے ابھی آگے چلیے. لیکن اچھا بات یہاں اب ہو سکتا ہے آپ کو 5 منٹ یہی کھڑے رہنا پڑے، لیکن زیادہ تکلیف نہیں دوں گا. یہ جو دیوار گری ہے نا اس پہ ویرا اباسی لے رہے ہیں. او میرے پسینے ویک کروا لیا، میرا سفر ویک، تیری اباسی میں کھا گئی ہے. اللہ میرا ویر علماء قوم اور علماء لکھنؤ کی جنگ چل رہی ہے. ایڈی سمپل تے گل نہیں سی، میرے بھرانو نیندر آ گئی. قوم والے کہتے ہیں مولا علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی، اور لکھنؤ والے کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں، علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار پھٹ گئی. نہ ان کی نفی نہ جیڈی وڈی اباسی سی اوڈی وڈی داد بھی آوے ہون. وہ کہتے ہیں دیوار بھائیو بناؤ ویڈیو، بندہ بتاؤ یار جو نہیں ہاتھ اٹھاتا. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، وہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. میں دونوں فیملیز کو ساتھ ملاتا ہوں. دیوار کچھ ہٹ گئی، ہادی بھائی دیوار کچھ پھٹ گئی. عزت حسین کی قسم کعبے کی دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. جاگی علی سمجھ کے ہٹ گئی. فضائل کا آخری جملہ، علی سمجھ کے ہٹ گئی. علی پنڈال پاؤں پہ اٹھ کے بولے داد تھوڑی یہ بات بڑی ہے. اب وہ دیوار ہٹ گئی یا دیوار پھٹ گئی. جب انکل جی نہیں پلیز آخری 30 سیکنڈ ہے میری گفتگو کے بھی اور آپ کی تکلیف کے بھی، محسوس بھی نہ کیجیے گا، میرے بزرگوں کی جگہ ہے. لیکن اگر میں یہ زحمت نہ دیتا تو میرے اندر خدا کی قسم شام کراچی تک کمی رہنی ہے، اولڈ رضویہ عباس ٹاؤن تک میرے اندر دکھ رہے گا.
کہ کیوں اتنے اچھے خریدار تھے اور بات کیسے ضائع ہو گئی. جب دیوار واپس لگی دراڑ آ گئی. وہ ان حکمرانوں نے, علامہ نسیم واس رضوی صاحب فرماتے تھے میرے پاس 1960 یا 65 کی علی بھائی اخبار کا خامہ موجود ہے جس کی سرخی یہی خبر ہے. انہوں نے جرمنی سے بڑے بڑے انجینئر بلوائے. ان انجینئر کو بلوا کے کہا جتنا مال چاہیے, جتنے خزانے, جتنا پیسہ چاہیے لے, اللہ کے نام پہ کسی طریقے یہ دراڑ مٹا دے. یہ دراڑ دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے. یہ دراڑ دنیا کو, تیرا ہاتھ نہیں کھولیا, علی کے متعلق سوال کرنے پہ میں کہتا ہوں پنڈال اٹھے دا, تھوڑی بات بڑی ممبر چھوڑو, سوال کرنے پہ ہادی بھائی مجبور کرتی ہے. بڑا بھائی بن کے نہیں, بات ڈیزرونگ کروں تو مجبور کرتی ہے. اب وہ ایک کریو کی صورت میں آئے. ان میں جو سب سے اچھا ان کا انجینئر تھا اس نے کعبے کی دراڑ کا معائنہ کیا. وہ واپس گیا, اس نے پلان کیا, انکل سر اٹھائیے گا, اس نے مشورہ کیا. اس نے مشورہ کرنے کے بعد جو کچھ کیمیکلز لایا تھا اس نے تمام دھاتوں کو مکس کیا. اس نے ایک مکسچر بنایا. اس ایک مکسچر کا ایک کیمیکل بنا. اس ایک کیمیکل کو ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں یوز کیا. جب وہاں یوز کیا تو کامیاب ہوا. بڑے سے بڑی دراڑیں ایسے کی جا سکتی تھی جیسے لگی ہی نہیں. وہ اس مکسچر کو لے کر کعبے کی دیوار کے سامنے آیا. وہ بھی اس کونے پہ آیا جو کونا آج بھی مولا علی علیہ السلام کی آمد کا پتہ دیتا. تیری توجہ تو سب کے میرا بھرا. اب وہ اس کے سامنے آیا, تاریخ کہتی ہے اس نے سارا, نسیم عباس رضی صاحب فرماتے تھے سارا مکسر کعبے کی دیوار پہ تھپ چھوڑیا. پنجابی کا جملہ ہے. اوپر سے اس نے مشینری سے پلستر کروایا. پلستر کروانے کی دیر تھی, کچھ لمحات گزرے. جب وہ خشک ہوا پوری دنیا نے دیکھا دراڑ مٹ گئی, لکیر مٹ گئی, نشان مٹ گیا جو مولا علی علیہ السلام کی آمد کا پتہ دیتا تھا. مولا علی بادشاہ کرم فرمائیے گا, اس پہ ضرور کرم فرمائیے گا جو آپ سے مانگ کے کھاتا ہے. جو نہیں مانگ کے کھاتا اس کے کان بند ہو جائے اور عسکری کی بات پہنچ ہی نہ پائے. جب دراڑ مٹ گئی تو غرور کا عالم یہ تھا, اس انجینئر نے کعبے کو کمر کی اور حکمرانوں کو منہ کیا اور ان پہ طنزیہ ہنس کے کہتا ہے بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے اتنا دور بلایا. اگر یہ کام تم مجھے کہتے میں وہاں بیٹھے بیٹھے کا ارے اتنا بڑا مسئلہ میں نے منٹوں میں حل کر دیا. وہ بات کر رہا تھا, ان حکمرانوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی اللہ کے نام پہ ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ, تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. تو سمجھ گئے, مل کے بولو سخی لال کلندر. میرے مولا سلامت رکھیں. تو ہم پہ ہنس رہا ہے, جملہ مصائب کا پڑھ لوں اور اس کے بعد دعائیں. تو ہم پہ ہنس رہا ہے,